السلام علیکم چیٹ جی پی ٹی. آج ہم ایک بہت خوبصورت موضوع پر بات کریں گے اور میرا نام زاہدہ عابد ہے. میں گورنمنٹ کالج میں لیکچرر ہوں اور ریحان اے آئی ٹیچر ٹریننگ سے میں اے آئی کی ٹریننگ لے رہی ہوں اور اس ٹریننگ میں مجھے ڈفرینٹ ٹاسک ملے ہیں جس میں سے ایک ٹاک وتھ چیٹ جی پی ٹی ہے اور اس میں مختلف ٹاپکس ہوتے ہیں اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت ہی خوبصورت اور انجوائے فل ہے. دا سائنس بیہائنڈ ہیپینیس اینڈ ہاؤ ٹو کلٹیویٹ جوائے. تو اس حوالے سے میں چیٹ جی پی ٹی آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتی ہوں اور مجھے امید ہے کہ آپ مجھے اس کے ایسے جواب دیں گے جو ہمارے ویورز کو بھی اچھے لگیں گے. تو بالکل اسٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ. چیٹ جی پی ٹی. آپ اپنے خیالات جو ہیں وہ ہمارے ویورز کو بھی بتائیں. تو السلام علیکم چیٹ جی پی ٹی, ہاؤ آر یو؟ میں بالکل ٹھیک ہوں, شکریہ. آپ کیسی ہیں؟ الحمد للہ. تو آج کا جو ٹاک کا ٹاپک ہے دی سائنس بیہائنڈ ہیپینیس اینڈ ہاؤ ٹو کلٹیویٹ جوائے. تو اس ٹاپک پہ ہم آپ سے بات کریں گے اور مختلف جو آپ کی رائے ہیں, جو آپ کے خیالات ہیں, اس سے ہم اپنے ویورز کو بھی آگاہ کریں گے. تو سب سے پہلے یہ بتائیں کہ خوشی کیا ہے؟ خوشی کا مطلب ہر کسی کے لیے الگ ہوتا ہے. کچھ لوگوں کے لیے کامیابی خوشی لاتی ہے, کچھ کے لیے رشتے اور پیار خوشی لاتے ہیں, کچھ لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خوشی ڈھونڈ لیتے ہیں, جیسے ایک کپ چائے کا سکون یا اپنے کسی پسندیدہ گانے کو سننا, یہ بھی خوشی ہے. ٹھیک اگر ہے. سائنس کی بات کریں, تو ہاں, کیا خوشی صرف حالات پر منحصر ہوتی ہے؟ نہیں, بالکل نہیں. حالات اثر تو ڈالتے ہیں مگر پوری طرح کنٹرول نہیں کرتے. تحقیق کہتی ہے کہ خوشی میں جینیات, شخصیت, روزمرہ عادتیں اور تعلقات سب شامل ہیں. صرف باہر کی آسائشیں سب کچھ نہیں کرتی. اصل خوشی اکثر اندرونی کیفیات سے آتی ہے, مطلب مائنڈ سیٹ سے, جیسے شکر گزاری, اپنے کام میں معنی ڈھونڈنا اور دوسروں سے جڑنا. ٹھیک. تو وہ کون سی عادات ہیں جو خوشی میں اضافہ کرتی ہیں؟ اچھی بات پوچھی آپ نے. دیکھیے, بہت سی چھوٹی چھوٹی عادتیں مدد کرتی ہیں. مثلاً روز چند لمحے شکر گزار رہنے کے لیے نکالنا, جسم کو حرکت دینا جیسے چہل قدمی, اور مخلص گفتگو کسی اپنے کے ساتھ. اس کے علاوہ سوشل میڈیا کا شعوری استعمال, نیند پوری کرنا اور اپنے چھوٹے چھوٹے مقاصد طے کرنا بھی اس میں شامل ہیں. اوکے. اور شکر گزاری جو ہے یہ خوشی میں کیسے اضافہ کرے گی, کیسے مدد کرتی ہے؟ شکر گزاری ذہن کو اس طرف موڑتی ہے جو ہمارے پاس ہے, نہ کہ صرف اس پر جو نہیں ہے. اس سے موازنہ کم ہوتا ہے, تعریف بڑھتی ہے, نتیجے میں ذہنی دباؤ گھٹتا ہے اور اطمینان بڑھتا ہے. چھوٹی چھوٹی تعریفیں دماغ کو سکھاتی ہیں کہ زندگی میں اچھا بھی بہت کچھ ہے. تو یہ جو خوشی ہے اس میں حقیقی خوشی اور عام خوشی میں ہم کیسے فرق محسوس کر سکتے ہیں؟ اچھا سوال ہے. حقیقی خوشی عارضی چمک نہیں ہوتی, وہ زیادہ پائیدار, گہری, پرسکون ہوتی ہے. صرف ہنسی یا جوش نہیں, بلکہ ایک طرح کا اطمینان, احساس کہ زندگی بامعنی ہے. جب آپ کے اعمال آپ کی اقدار سے میل کھاتے ہیں تب وہ خوشی زیادہ حقیقی لگتی ہے. لیکن اگر کسی کو اپنی زندگی ہی بامعنی نہ لگے اور بہت ہی ڈس اپوائنٹڈ ہو وہ, تو پھر وہ کیا کرے؟ سیکنڈ دیجیے, بہت ہی اہم سوال ہے یہ. اگر زندگی بے معنی لگے تو پہلے یہ جان لیں کہ یہ کیفیت مستقل نہیں ہوتی. چھوٹے قدم مدد کرتے ہیں. پہلے تو اس احساس کو نظر انداز نہ کریں بلکہ اسے تسلیم کریں. پھر دیکھیں کون سا چھوٹا سا کام ہے جو پھر بھی معنی رکھتا ہے. کسی قریبی دوست سے دل کی بات کر لیں, چھوٹا روزانہ ہدف رکھ لیں, یا کچھ سیکھنے یا مدد کرنے کا کوئی چھوٹا سا راستہ ڈھونڈ لیں. اور اگر کئی ہفتے گزر جائیں اور مایوسی برقرار رہے تو کسی ماہر نفسیات سے بات کرنا بالکل درست قدم ہے. اوکے. تو یہ بتائیں کہ ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ ہیں جنہیں نعمتوں کا احساس بھی نہیں ہوتا اور وہ نعمتوں کو استعمال تو کرتے ہیں.
تو اب شکر گزاری کہاں سے لائیں؟ رائٹ، بہت گہری بات کی آپ نے. کبھی کبھی نعمت موجود ہونے کے باوجود آپ اس کو دیکھ نہیں پاتی کیونکہ ذہن شور میں الجھا ہوتا ہے. شکر گزاری کی مشق سے شروعات کریں. دن میں ایک بار بس ایک چیز بتا دیں جس پر آپ شکر گزار ہیں، چاہے وہ معمولی ہی ہو، مثلا آرام دہ کرسی یا کسی کا مسکرا کر سلام کہنا. وقت کے ساتھ ذہن چھوٹی بھلائیوں کو بھی نوٹ کرنے لگتا ہے. آہستہ آہستہ وہ احساس بیدار ہوتا ہے جو پہلے نظر نہیں آ رہا تھا. اور کبھی کبھی دوسروں کے لیے کچھ چھوٹا اچھا کر دینا بھی شکر گزاری کو جگانے کا ذریعہ بنتا ہے. ہوں، دل جو بانٹتا ہے وہ زیادہ محسوس کرتا ہے. اور دوسروں کی مدد کرنا، کیا اس سے بھی خوشی ہو ہوں سکتی ہے؟ بالکل، اکثر ہوتی ہے. جب ہم کسی کے کام آتے ہیں تو دماغ میں نیورو کیمیکلز ایسے بدلتے ہیں جو اطمینان اور تعلق کا احساس بڑھاتے ہیں. ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر بار بڑا کام کریں. کبھی کسی کا شکریہ، کسی کی بات سن لینا بھی مدد ہے. اس سے تعلق بھی مضبوط ہوتے ہیں اور اپنی قدر کا احساس بھی بڑھتا ہے. اوکے. تو چیٹ جی پی ٹی ہاں، کیا ذہنی سکون اور خوشی ایک ہی چیز ہے یا الگ الگ ہے؟ کیا فرق ہے؟ ملتے جلتے ضرور ہیں مگر ایک نہیں. ذہنی سکون ایک پائیدار خاموشی جیسی کیفیت ہے جہاں دل زیادہ بے فکری میں ہوتا ہے، ہلکا رہتا ہے. جبکہ خوشی زیادہ چمکدار، لمحاتی اور کبھی کبھی جوش سے بھری ہوتی ہے. سکون مستقل مزاجی دیتا ہے، خوشی رنگینی لاتی ہے. دونوں آ سکتے ہیں ساتھ ساتھ، مگر کبھی کبھی ایک زیادہ محسوس ہوگا، کبھی دوسرا. ایک دوسرے کی جگہ نہیں لیتا، بس زندگی کے الگ الگ پہلوؤں کو سنبھالتے ہیں. ہوں، ایک اور اہم بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ ہیں جو معاشی طور پر کمزور ہیں، جیسے کہ غریب لوگ ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ وہ یوں ہی پریشان رہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ خوشی پیسے سے ہوتی ہے. تو کیا امیر ہونا، پیسہ ہونا ضروری ہے؟ امیر ہونا پیسوں سے ضروری نہیں ہے. ہاں، پیسہ کچھ دباؤ کم کر سکتا ہے جیسے علاج یا وقت کی آسانی، مگر تحقیق یہی کہتی ہے کہ ایک حد کے بعد خوشی کا تعلق رشتوں، صحت اور بامعنی کام سے زیادہ جڑتا ہے. اگر بنیادی ضروریات پوری ہوں تو باقی جگہوں پر شکر گزاری، تعلقات اور روزمرہ کی چھوٹی عادتیں زیادہ بڑا کردار ادا کرتی ہیں. اوکے. اور پھر اگر کوئی شخص پریشان اور اداس رہتا ہو تو پھر ایسی حالت میں وہ کیا کرے؟ مجھے دوبارہ دیکھنے دیں، یہ بھی ایک بہت اہم سوال ہے. اگر پریشانی مسلسل رہے تو پہلے اسے سنجیدگی سے لیں. کسی قابل اعتماد دوست یا گھر کے فرد سے بات کریں. روزانہ تھوڑی سی جسمانی سرگرمی شامل کریں. نیند اور روٹین درست کریں. اگر اداسی کئی ہفتے رہے اور دلچسپی ختم ہونے لگے تو کسی ماہر نفسیات سے رابطہ کرنا اہم ہے. بر وقت مدد کمزوری نہیں، ذہانت کی علامت ہے. خوش رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ مشکلیں کبھی نہیں آئیں گی، بلکہ یہ ہے کہ امید، شکر گزاری اور اچھے تعلقات کے ساتھ قدم بڑھاتے رہیں، چاہے چھوٹے چھوٹے قدم ہی ہوں. ہوں. تو چیٹ جی پی ٹی ہمیں یہ بھی بتائیں کہ کیا خوشی کا تعلق کامیابی یا ناکامی سے بھی ہے، یا مثبت عادات یا منفی عادات سے بھی ہے؟ کامیابی وقتی طور پر خوشی دے سکتی ہے، لیکن اگر روزمرہ عادتیں صحت مند نہ ہوں تو وہ خوشی ٹکتی نہیں. مثبت عادتیں جیسے نیند پوری کرنا، حرکت میں رہنا، شکر گزاری اور بامعنی تعلقات، یہ سب مل کر خوشی کو زیادہ دیر پا بناتی ہیں. منفی عادتیں چاہے ٹال مٹول ہو، مسلسل موازنہ ہو یا بے حد اسکرین ٹائم ہو، آہستہ آہستہ سکون کو کھا جاتی ہیں. لہٰذا چھوٹے قابل عمل قدموں سے شروع کریں اور کامیابی کو صرف نمبر یا عہدے سے نہیں بلکہ روزانہ کے بامعنی لمحات سے بھی ماپیں. پھر خوشی زیادہ گہری اور مسلسل محسوس ہوگی. جی. تو اگر لوگوں میں منفی عادات ہوں اور پھر وہ کیسے خوش رہ سکتے ہیں؟ مجھے چیک کرنے دیں، اچھا سوال ہے یہ. اگر منفی عادتیں ہوں تو ان کا مطلب یہ نہیں کہ خوشی ناممکن ہے. سب سے پہلے اپنی وہ منفی عادت پہچانیں. ایک وقت میں ایک عادت بدلنے کی کوشش کریں. چھوٹے قدم جیسے 10 منٹ کا آغاز یا روز 3 چیزیں لکھ لینا جن پر آپ شکر گزار ہیں، آہستہ آہستہ رنگ لاتے ہیں. مثبت لوگوں کے قریب رہیں، جسم اور ذہن دونوں کا خیال رکھیں اور اپنی غلطیوں سے سیکھیں. خوشی قسمت کا کھیل نہیں،
چھوٹے چھوٹے مثبت انتخاب کا نتیجہ ہے. جب ہم عادتیں بدلتے ہیں آہستہ آہستہ سوچ اور رویہ دونوں بہتر ہونے لگتے ہیں. اور کیا دوسروں سے تعلقات بھی خوشی یا ناخوشی کا باعث تو بنتے ہیں، تو اس حوالے سے کچھ بتائیں؟ تعلقات خوشی کو سب سے زیادہ گہرا رنگ دیتے ہیں اگر وہ احترام اور خلوص پر مبنی ہوں. مضبوط رشتے سہارا بنتے ہیں، دباؤ کم کرتے ہیں اور خوشی کو بانٹنے کا موقع دیتے ہیں. اور جب رشتوں میں بدگمانی یا حدیں نہ ہوں تو وہ بے چینی بھی پیدا کر سکتے ہیں. اس لیے بات چیت، اعتماد، سننا اور ضرورت پر حد قائم کرنا بہت ضروری ہے. جب رشتے متوازن ہوں تو وہ خوشی کے سب سے مضبوط ذریعہ بن جاتے ہیں. اوکے، بہت شکریہ چیٹ جی پی ٹی. آج کی گفتگو سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ خوشی کوئی اتفاق نہیں ہے بلکہ ایک ایسی عادت ہے جسے ہم روزانہ کے مثبت اعمال اور شکر گزاری، اچھے تعلقات کے ذریعے پروان چڑھا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی زندگی عطا فرمائے جو خوشیوں، سکون اور خیر برکت سے بھرپور ہو. آمین. بہت شکریہ چیٹ جی پی ٹی. آج کی گفتگو بہت مثبت رہی. تھینک یو ویری آمین. مچ. You're very welcome. دل سے خوشی تو اکثر چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آتی ہے. بالکل. آج کسی ایک شکر گڈ گزاری بائے. سے آغاز کیجیے. انشاءاللہ. اوکے، اللہ حافظ. اللہ حافظ.